کون سے میں نے کہا اچھے لگتے ہیں. کوئی بات نہیں, ایسے ہی چلتا ہے گرمی میں, جب آپ کو لو چلانا ہی پڑتا ہے. میں کہا یہ تو ایک بس. چلیں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی کمال کا ہے, اور بہت ہی ہمارے لیے باعث فخر تو ہم نہیں کہتے, لیکن ہمارے لیے بہت ہی باعث اطمینان ہے. اور وہ ٹاپک ہے جی معراج کا. معراج کا اصل میں مجھے خود بھی نہیں سچی بات ہے پتہ تھا کہ معراج کے 2 حصے ہیں, ایک نہیں ہے. معراج کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو مسجد اقصیٰ تک جانے کا, اور دوسرا حصہ ہے آسمان کی طرف جانے کا, آسمان کی سیر کرنے کا. اب جو اس کے لیے ہمیں قرآن حکیم میں 2 جگہ ملتی ہیں, 2 جگہیں ملتی ہیں. ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک سورہ نجم ہے. سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 17 ہے اور اس کی آیت ہے 1. اور ایک آیت بولی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, صرف ایک آیت بولی ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل. اور جو سورہ نجم ہے 53 نمبر ہے اس سورت کا, اور اس کی ہیں جی 2 سے لے کے 18 تک آیات. ٹھیک ہے جی, یہ تو یعنی کہ بیسک ہمیں جو انفارمیشن قرآن حکیم میں ملی ہے اور جو اس میں ملی ہے یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو یہ ہے اپنا جی پہلی سورت نہیں, پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت ہے, اس کی پہلی آیت ہے. 17 نمبر کی سورت ہے, اس کی پہلی آیت ہے. یہ کئی دفعہ غلطی لگ جاتی ہے, لیکن دھیان سے لکھ لیں, ریفرنس صحیح ہونا چاہیے, ورنہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کدھر ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ غلطی لگ گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے نا. 17 نمبر کی سورت بنی اسرائیل, اور اس کو اسرا بھی کہتے ہیں, سورہ اسرا بھی کسی میں لکھا, لیکن نمبر اس کا 17 ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری جو ہے اس میں اب اس کے سامنے ہی لکھ لیں کہ اس سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر ہے وہ مسجد اقصیٰ تک جانے والا ہے, اور جو سورہ نجم ہے 53 نمبر کی جو آیت سورت ہے اس کی 2 سے لے کے 18 تک آیات میں آسمانوں کی سیر کا ذکر ہے. 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی نا, کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اچھا جی, اب اس مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے ہمارے پاس احادیث ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. اور سیکنڈ والا جو تھا وہ مسجد اقصیٰ سے آسمان تک ہے. آسمان کی سیر آپ نے یہ لکھنا ہے, صرف آسمان کی. ہاں جی, شروع سے لکھنا ہے. پہلی جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, اس میں ہے مسجد اقصیٰ تک جانے والا قصہ. جو 53 کی 2 سے لے کے 18 تک آیات ہیں وہ ہیں آسمانوں کی سیر کے متعلق. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کی جو مسجد اقصیٰ کے لیے جو احادیث ہیں کائنڈلی وہ بھی لکھ لیں. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم 2 دن میں اس کو کور کریں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کی ایک حدیث پتہ ہونی چاہیے اور ایک ہمیں آیت اس کے متعلق پتہ ہونی چاہیے, پھر ہم اس میں کلیئر ہوں گے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کہانیاں بنانے والے یا اعتراض کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں, اور وہ پھر ایویں ہی خام خواہ کے اعتراض کرتے رہتے ہیں. اچھا جی, یہ جو ہے پہلا پورشن جو ہے مسجد اقصیٰ تک جانے والا, وہ ہے جی بخاری کی 3886 حدیث. 3886, اس کے آگے 5 بھی ہوگی, ادھر ادھر بھی ہوں گی, بٹ اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور جو ہے دوسرا پورشن جو سورہ نجم میں ہے 53 نمبر میں, اس کے اندر ہیں جی بہت سی احادیث ہیں. 349 ہے, بخاری کی ہیں یہ ساری, کیونکہ وہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی تھی جب میں یہ کتاب لکھ رہی تھی, تو اس لیے میں نے صرف بخاری کی نمبرنگ لی ہے. 349 ہے جی, 3342 ہے, 3342 ہے,
3886 ہے 3887 ہے 3207 ہے اور 7517 ہے. یہ اتنی احادیث ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. اس سیکنڈ 49 349 پہلی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, آپ چیک کر لیں. سنیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ بھی بتا دیتی ہوں. سورس کی کتابیں نہیں ہیں نا تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ چیک کریں دوبارہ. جو آسمانوں کی سیر والی ہیں ان میں ہے جی 349 3342 3886 3887 3207 اور 7517 3207 اور 7517. یہ بیٹی اگر آپ کے پاس بخاری کی بکس نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے, ویسے تو ہوں تو بہت اچھی بات ہے. تو جو ایک بچے نے بنائی ہے اسلام 360 ایپ, اس میں اس نے پوری سیاہ ستہ ڈالی ہیں, ٹھیک ہے. اس نے قرآن مجید کا بھی بہت اچھی اس نے بنائی ہے بچے نے. اللہ تعالیٰ ان کو دے, بچے بڑے ماشاءاللہ ہمارے آج کل کے انٹیلیجنٹ ہیں اور تیز ہیں, اور بہت بڑا کام کیا اس نے. وہ آپ کو اسلام 360 ایپ بنائی ہے. اس بچے کا زاہد ہے شاید نام بھی اس کا, آپ کے بچوں کو پتہ ہی ہوگا. یہ دیکھو وہ اس نے نکال کے دکھا رہی ہے. اس کے اندر آپ لکھیں گے نا حدیث کا نمبر تو وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایسے لکھو گے تو وہ آ جائے گی. کتنی آسانی کر دی ہے اس بچے نے. اللہ اس کو آسانیاں دیں, اس زندگی میں بھی اللہ اس کو آسانیاں دیں, آگے بھی آسانیاں دیں. اس نے بہت آسان کر دیا. یعنی دیکھیں بکس میں سے ڈھونڈنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ اف یو کین اب یہ کرو کہ جی یہ نمبر لکھا ہے, وہ حدیث ٹھک کر کے آپ کے سامنے آ گئی. اور ایک ہے حسن المسلم, ہاں HIS, میں یہ اس کی وہ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آگئی بات سمجھ میں. یہ ساری آپ نے, اگر آپ ان کو پڑھیں گے یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور ایسے لگے گا کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو وہ کیونکہ اتنی لمبی ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ اس کی اتنی کتاب, یعنی اس کے کوئی 18-20 پیجز بن جائیں گے. اب میں وہ 18-20 پیجز یہاں آپ کے سامنے تو نہیں نہ کر سکتی, بول سکتی کہ یہ پوری اتنی لمبی حدیثیں ہیں, تو ان کو میں آپ کے سامنے نہیں بول سکتی. اس لیے میں نے آپ کو ریفرنسز ان کے دے دی ہیں, اور ان کے اندر سے ڈیرائیو کر کے اپنا لیکچر بنا لیا. ٹھیک ہے جی. آج ہم صرف پہلے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, یا سورہ اسراء اسی لیے اسے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسراء کہتے ہیں, سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اگر نام چینج ہوا ہو آپ کے قرآن میں تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا. جس سورت کا نمبر 17 ہوگا وہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے, سورہ اسراء بھی ہے. بنی اسرائیل اس لیے بھی کہتے ہیں اس کو, اور اسراء تو خیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں اسراء کا لفظ ہے. 349 والی تو آ گئی جی 340, اس میں آپ صرف اپنے لکھنا ہے وہ آ جاتی ہے. جی وہ بتا دیا نا طریقہ, بس آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کے متعلق. اب دیکھیں وہ جو مسجد اقصیٰ ہے, اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور والی مسجد. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قبلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام والا گھر, وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مکہ کے اندر, جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں آ گئی کہ تم نے اس کی طرف, یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو بتانا. مکہ کے 13 سال, مدینہ کے 16-17 مہینے. پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی دیر بنتی ہے, 18 سال سے اوپر بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, now listen to this carefully, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا مقرر کردہ, جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مقرر کیا ہوا تھا, اس کے اوپر نماز پڑھتے رہے, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ کتنی مشکل بات ہے کہ, لیکن بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی جو شریعت تھی, پچھلی جو بک تھی, وہ توریت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توریت کے مطابق عمل کرتے رہے جب تک کہ اس سے کوئی علیحدہ حکم نہیں آ گیا. یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی اور یہ وہ کرتے رہتے ہیں نا باتیں, میری بیٹیوں, اس کے لیے آپ کے پاس یہ بہت بڑا ریفرنس ہے کہ ہمارے رسول نے, ہمارے نبی کے, اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہے, کوئی کسی کی قبلے کی پیروی نہیں کرتا, لیکن اس رحمت للعالمین جو ہے, اور جس نے یہ کہا کہ لا نفرق بین احد منہم, کسی کے ساتھ وہ نہیں, اس کی عملی مثال دی. عملی مثال یہ دی کہ میں نے, جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلنا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی گہرائی سے آیا جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. روحی آیا سمجھ میں؟ کہ دیکھیں, مطلب کوئی کسی کی, آج کہیں نا کہ یہودی اور عیسائی کیوں نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے؟ ہم تو ان کے 1400 سال مسلسل 1400 سال مسلسل بنو اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے. بہت سوں کے نام ہمیں پتہ ہے, بہت سوں کے نہیں پتہ, توریت میں ساروں کے نام ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سارے رسولوں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. ہم کسی میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے, مجھے یونس بن مت, وہ جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے, ان کو وہ ایک ہی پیغمبر ہیں دنیا کے اندر رسولوں کی ہسٹری میں, جن کو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قید کی سزا دی تھی. مطلب بندہ کہے کہ بھئی وہ تو پھر نیچے ہو گیا نا ان کا درجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بھی مجھے کبھی بہتر نہ سمجھنا. یہ ہے خوبصورتی, یہ ہے ہمارے دین کی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی خوبصورتی, کہ انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, میں کوئی ایسا نیا لے کے کچھ نہیں, جو تمہارے وہ سارے رسول تھے میں ان کو سب کو مانتا ہوں, ان میں کسی میں فرق نہیں کرتا. ان کی شریعت کے مطابق قبلہ میں نے وہ اڈاپٹ کر لیا. دیکھیں, اور مکہ میں تو ایٹ لیسٹ یہ تھا نا کہ یہ یعنی کہ بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر اس کے لیٹ سے, مجھے ابھی ڈائریکشن اتنی نہیں, لیکن لیٹ سے کہ اس کے شمال کی طرف ہے بیت المقدس, مسجد اقصی, ٹھیک ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, دل میں تو ان کے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھسا ہوا تھا, بالکل ضرور. وہ یہ کرتے تھے کہ اس رخ پہ کھڑے ہو کے وہ کرتے تھے نا, نماز پڑھتے تھے, قبلہ بھی یہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا تھا اور وہ بھی سامنے آ جاتا تھا, بیت المقدس بھی. تو جب گئے مدینہ, تو مدینہ میں تو وہ چلا گیا جنوب میں, بیت المقدس الٹی طرف ہو گیا نا, کیونکہ مکہ, یہ اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے آپ کو فوراً میری بات سمجھ میں آئے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ان کو آل ٹوگیدر 180 ڈگریز پہ مڑنا پڑ گیا مدینہ میں جا کے, جب تحویل قبلہ کا حکم. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی زیادہ فاسٹ تو نہیں ہے نا. مجھے صرف یہ کہ ایٹ لیسٹ ایک پورشن آج ہم کر لیں. لیکن یہ باتیں سمجھانی بہت ضروری ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ جس کو کہتے ہیں نٹی گریٹی, یہ نہیں پتہ ہوتا, بس وہ اس کو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. اس ایک آیت ہے, صرف ایک آیت ہے جو اس مسجد اقصی والے قصے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ ساری ہسٹری سمجھنی ہے. کیوں سمجھنی ہے؟ کہ مسجد اقصی کیوں, اب پتہ ہے بچے کیا کہنے لگے ہیں کہ دے دو ان کو, کیوں مروا رہے ہو اپنے جوان اور اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیاں اور اپنے وہ سارے
دفع کرو، ان کو دے دو، ان کو دے دو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے عیسائیوں کے پاس جتنی دیر رہا، انہوں نے ایک یہودی کو انٹر نہیں ہونے دیا کبھی مسجد اقصی میں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ یہ فتح ہوا، وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا یہ تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں، سیمیٹک ریلیجن، ابراہیمی مذاہب تین ہیں نا، یہودیت، عیسائیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام. اسلام تو شروع دن سے ہے، بٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے شریعت، یہ تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قبلہ عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تینوں کے لیے محترم ہے، تینوں اس میں آ کے عبادت کریں. انہوں نے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا. کس زمانے کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے. اور یہ آج کون سی صدی آ گئی ہے، اور یہ دیکھو مار مار کے انہیں ابھی 4 دن پہلے مسجد اقصی کے اندر حملہ کیا انہوں نے. تو یہ پتہ ہونی چاہیے بات کہ ہم اتنے ملائم ہیں، ہم اتنے سافٹ ہیں ان معاملوں میں، اور آپ اتنے ریجڈ ہیں کہ آپ وہاں پہ مسلمان کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے مسجد اقصی کے اندر. تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو اب بچے ینگسٹرز جو ہیں وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اتنے مروا رہے ہیں آپ، اپنی بیٹیوں کی بے حرمتی کروا رہے ہیں، بچے جوان مروا رہے ہیں، تو آپ وہ مائیگریشن کر جائیں وہاں سے. تو میں نے پھر اس کا یہ جواب، میں نے کہا بھائی ابھی یہ دے دیں گے، کل کو وہ اور آگے بڑھائیں گے. انہوں نے تمہارے خیال میں یہی ٹھہرنا ہے؟ ان کا تو گریٹر اسرائیل کا پورا پلان ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میں اتنی زیادہ جانتی تو نہیں ہوں، بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. اور جو ان کی پروٹوکول ہوتی تھی ہے نا بک، تو وہ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، ملتی نہیں تھی. بہرحال چھوڑے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہم اتنے لبرل ہیں. اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے، وہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور وہ ان کا جو بتایا ہوا پاتھ ہے ٹو بی اڈاپٹیڈ، دین از دا پاتھ ٹو بی اڈاپٹیڈ. دین کا مطلب یہ ہے. تو وہ ہے کہ جو نہایت لبرل ہے. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنے 13 سال مکہ کے اور 18 مہینے 16-17 مہینے مدینے کے اسی کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا قبلہ، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اس کی طرف منہ کر کے. تو یہ عملی مثال اتنی بڑی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کہ اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی. پھر سارے ہم نے پیغمبروں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پہ ایمان لانا ہے تو تم مسلمان ہو، ادروائز نہیں ہو سکتے نا. آمنت باللہ و رسولہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایسے ہی ہے نا. اچھا جی، تو یہ ہے مسجد اقصی. یہ کوئی، اور یہ ہے مدینے سے 40 ڈیز کی مسافت پہ تھی ان دنوں میں. 40، اب تو جہاز چلتے ہیں پہنچ جاتے ہیں نا، اس زمانے میں اونٹوں گھوڑوں پہ جو جاتے تھے 40 ڈیز لگتے تھے وہاں پہنچنے میں. اتنی دور ہے، اس لیے اسے مسجد اقصی کہتے ہیں، دور والی مسجد. قبلہ ہمارا تھا، دور والی مسجد مسجد اقصی اس لیے اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کیا مسجد اقصی کا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی حیثیت کیا تھی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو یعنی کہ ہم لوگ اتنا وہ کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سورہ بنی اسرائیل میں جو پہلی آیت ہے، اب اس کو ذرا سنیں. پہلے میں پوری آیت پڑھ دوں گی، پھر اس کے ایک ایک لفظ کو آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب اس کا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. 3 لائنیں ہیں، یہ ایک آیت ہے 3 لائنوں کی ہے، اور ایک ایک لفظ اس کے اندر سمجھنے والا ہے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک دن ہم اس ایک کو کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں 35 منٹ سے 40 منٹس اس سے زیادہ ہو جائے تو بورنگ ہو جاتا ہے، سیدھی بات ہے نا.
تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اسی کو کہیں. اب اس میں پہلا لفظ کیا اللہ نے بولا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا سبحان ہے وہ. پہلے میں اس کا ترجمہ بول دوں پورا. سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے چلا گیا مسجد حرام سے، جو بیت اللہ ہے، بیت العتیق ہے، مسجد حرام اسے کہتے ہیں، اس سے لے کے چلا گیا مسجد اقصیٰ میں. اس مسجد اقصیٰ کے گرد ہم نے وہ اتنی برکت والی جگہ ہے، اس کے ارد گرد ہم نے بہت سی برکت رکھی ہوئی ہے اس مسجد اقصیٰ کے گردا گرد. اور لے کے ہم کیوں گئے اس کو؟ تاکہ اسے ہم اپنے ونڈرس سائنس، اپنے مارولس ٹوکنز، اپنے ماسٹر پیسز دکھائیں. کس بندے کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگلی جو بات ہے وہ ہے جی اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. یقین کر لو وہ بڑے غور سے باتیں تمہاری سنتا ہے، چھوٹی بریک سے بریک آواز بھی وہ سن لیتا ہے، اور نظر بھی اس کی بڑی تیز ہے، بریک بینی سے آپ کے ہر حرکت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اب اللہ نے جو پہلا لفظ یوز کیا ہے کہ سبحان الذی، بات سنو، یہ جو قصہ بتانے لگا ہے نا، یہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات ہے. الذی وہ ذات ہے. یہ جو قصہ تمہیں بتانے لگا ہے نا جو کوئی، وہ ذات ہے جس کے اوپر تم کوئی ایلیگیشن لگا ہی نہیں سکتے. وہ اتنا تیز تیرنے والا ہے کہ اس کو کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کر سکتی. سباہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور سبحان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اتنا تیز تیرنے والا کہ اس کو کوئی چھو نہ سکے. جتنی مرضی سپیڈی چیز آپ اس کے پیچھے لے آئیں وہ آپ اس کو ٹچ نہ کر سکیں. سبحان وہ ذات ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا لفظ بولا ہے کہ جو مرضی تم نے ایلیگیشنز گھڑنی ہے، آئی نو. اس قصے کے اوپر تم نے بہت سی ایلیگیشنز لگانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، میرے پہ بھی لگانی ہے، بٹ سمجھ لو اچھی طرح سے یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن لگ نہیں سکتی. وہ تمہاری ساری ایلیگیشن سے پاک ہے. عام طور پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات. وہ کس چیز سے پاک ہے بھائی؟ وہ لانڈری کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بڑا اچھا پرفیوم لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ڈریس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، پاک صاف ہے، یہ ہے پاک؟ نہیں. وہ ہر اس ایلیگیشن سے پاک ہے جو انسان اس کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں چھوڑتے، بہت زیادہ ایلیگیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ہی از ابو اینڈ ہائی آف دیٹ دوز ایلیگیشنز. یہ سبحان کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی کہ وہ ذات تمہیں یہ چیز بتانے لگی ہے جسے تم کچھ پکڑ نہیں سکتے، نہ وہ پکڑائی دے گی. وہ بتانے لگا ہے تمہیں یہ قصہ. اور وہ قصہ کیا ہے؟ وہ قصہ یہ ہے کہ وہ جو ذات ہے نا اس طرح کی، اس نے یہ ارینجمنٹ کی کہ اپنے بندے کو، اب یہ بندہ کون ہے یہ ہمیں حدیث کلیئر کر دے گی کہ یہ بندہ کون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ میں وہاں سویا ہوا تھا تو میرے اس طرح سے، وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گی پڑھ کے. تو اس ایک اپنے بندے کے ساتھ کو لے کے وہ چلا گیا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا. اس کو لے کے، اس اپنے بندے کو لے کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا لے کے اس کو. تو اور ٹائم کتنا لگایا اس نے؟ 40 دن نہیں لگائے، اور راتوں رات لے بھی گیا، واپس بھی چھوڑ گیا. راتوں رات، لیلن، لیل ایک ہی لیل، یوم کا تو مطلب ہوتا ہے نا کہ پیریڈ آف ٹائم. لیل کا مطلب لیل ہی ہے، ایک رات. راتوں رات وہ اپنے بندے کو لے کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، اور وہ 40 ڈیز کی مسافت پہ ہے، اور وہ راتوں رات لے بھی گیا، واپس بھی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کیا؟ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ لے گیا؟ مسجد اقصیٰ کون سی جگہ ہے جہاں وہ اللہ جو ہے وہ لے گیا اپنے بندے کو؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے گرد ہم نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اب کیا برکتیں رکھی ہوئی ہیں؟ ایک تو میڈیٹرینین ریجن ہے، ویسے ہی کلائمیٹیکلی بہت ہی بہترین اس کا کلائمیٹ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ سارے ہی پیغمبر
ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو سیمیٹک ریلیجنس ہیں ان کے سارے ہی پیغمبر اسی ایریا میں آئے ہوئے ہیں. تو کیا بات ہے، برکت ہی برکت ہے نا. ڈورمنٹ جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ بھی نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں پیغمبروں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں. تو بارکنا کا مطلب جو نظر آنے والی تو کلائمیٹیکل خوبی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وہ میڈیٹرینین ریجن ہے، بڑی خوبصورت اس کی کلائمیٹ ہے، اس میں بڑی زبردست پھل ہوتے ہیں، پھول، بڑی خوبصورت. وہ دنیا کے سب سے زیادہ بہترین کلائمیٹیکلی ریجن جو ہے نا وہ ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے میڈیٹرینین ریجن، بحیرہ روم کا خطہ جسے کہتے ہیں اردو میں. اچھا جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں نے برکتیں بڑی رکھی ہوئی ہیں. ایک تو نظر آنے والی برکت ہے، یہ کلائمیٹک برکت، اور دوسری جو ہے کہ اس کے اندر سے اتنے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اس سرزمین کے اوپر. 1400 سال تک اسی سرزمین کے اوپر پیغمبر آتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئے؟ ڈیزرٹ میں آ کے. وہ کلائمیٹیکلی بہترین اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے غیر ذی زرع، اس کے اندر کوئی نباتات نہیں ہوتی، سکھی کالے پتھروں والی پہاڑیاں مکہ. تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ کو سوئٹزرلینڈ نظر نہیں آیا تھا کہ بھئی وہاں اپنا گھر بناتا، اتنی محنت سے گھر بنانا تھا، سوئٹزرلینڈ میں بناتا یا اسی میڈیٹرینین ریجن میں بناتا. نہیں، یہ اللہ کا گھر اس چیز کا استعارہ ہے مسجد حرام کہ سخت سے سخت پتھر سے پتھر دل کے بیچ میں بھی اللہ اپنا گھر بنا سکتا ہے. مجھے تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے. اس اتنی اللہ کی حکمت کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ اپنا گھر اتنی پتھریلی زمین پہ بنا کے انسانوں کو یہ میسج دیا ہے کہ میں گھر بنا سکتا ہوں پتھر سے پتھر دل میں بھی. مجھے ریسیو کرنے کی وہ کرے. اس نے مکہ نے ریسیو کیا اس گھر کو. جو پتھر سے پتھر دل ہے وہ بھی اگر ریسیو کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے دل میں بھی اپنا گھر بنا لوں گا، ہے نا. سورہ نور کی وہ آیت یاد آ گئی کہ یہ ان گھروں میں ہوتا ہے نور، اللہ نور السماوات والارض والی جو یہ ان گھروں میں ہوتا ہے، ان گھروں میں ہوتا ہے، ان دلوں میں. تو یہ بات ہے. تو کیا ہوا کہ ہم مسجد حرام کی اس میں مجھے وہ بڑا وہ لگتا ہے کہ دیکھیں کہ آخر اللہ نے بچے بھی وہ کرتے ہیں کہ بھئی اتنی مشکل کلائمیٹ ہے، اس کی اتنی مشکل کلائمیٹ ہے اور اس کی اتنی زبردست کلائمیٹ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال تک بھیجتا رہا. اس کے اندر ایک ہی بھیجا جو کہ آخری رسول ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے میں یہ کر دیتی ہوں کھول کے کہ آپ لوگوں کو بھی کویسچن کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں کویسچن، تو آپ آنسر کیا کریں انہیں یہ نہیں شان نہیں کرنا، انہیں یہ نہیں کہنا کہ کیا تم پوچھ رہے ہو. نہیں، آپ نے کہنا میں اگر آپ کو نہیں پتا تو کہہ دیں میں کل کو پوچھ کے بتا دوں گی کسی سے، یا میں دیکھ کے بتا دوں گی، لیکن بتانا ہے آپ نے. تو یہ ہوا جی. یہاں تک ہم پہنچے کہ وہ ایک ذات جو سبحان ہے وہ لے کے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہاں مسجد حرام کو بھی کلیئر کر دیں. بہت پڑھی لکھی خاتون، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں اسے؟ حرام تو بہت بری چیز ہے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اس مسجد میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ؟ چلیں بتا دیتی ہوں کہ وہاں بہت پڑھی لکھی عورت، مطلب کہ جس کو میں سمجھتی تھی کہ یہ میری مینٹور ہے، انہیں کہا، کیونکہ وہ عربک نہیں جانتی تھی، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، حرام کا مطلب یہ ہے محترم. حرام کا مطلب وہ والا حرام پنجابی اردو والا حرام نہیں ہے، اس کا مطلب عربی والا حرام ہے، جس کا مطلب ہے محترم، اور جس کے اندر بہت سے کام کرنے حرام ہیں. آپ کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے، آپ کسی کا خون نہیں نکال سکتے، آپ کسی جانور کو نہیں مار سکتے. کوئی چیونٹی آپ کے پیر کے نیچے آ کے مسل گئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی مکھی آپ کے ہاتھ سے مر گئی، دیٹ از ناٹ کنسیڈریبل. بٹ اس میں یہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں، اور یہ جو حرام کا لفظ ہے یہ عربی والا حرام ہے، اس کا مطلب ہے حرمت. حرمت
تقدیس، حرمت سمجھتے ہیں نا، حرمت تو سمجھتے ہیں، اریبہ حج نہیں تو اس لیے باقی آپ لوگ تو کافی اردو کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جی اس لیے مسجد حرام میں نے کہا چلیں یہ بھی شاید کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو بھی دور کر دوں. تو یہ مسجد حرام جی سے میں لے گیا مسجد اقصیٰ تک راتوں رات. اب بڑا پھڈا کیا ہے جی؟ بڑا پھڈا یہ ہے کہ جس جگہ پہ بچے کو عرب کے پتہ ہے کہ اس جگہ پہنچنے کے لیے 40 دن لگتے ہیں اور واپس آنے کے لیے بھی 40 دن لگتے ہیں، میننگ دیر بائی 80 دن. کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے اور پتہ نہیں 20 دن. لو جی اتنے، ہاں جی 2.5 سے بھی زیادہ اتنی دیر لگتی ہے. اور یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات اس کو لے گیا اور راتوں رات واپس بھی چھوڑ گیا. ہیں جی تو یہ کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیا کیوں ہے؟ مسجد اقصیٰ لے کے کیوں گیا ہے؟ اس نے یہ بتایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنے ونڈرس سائنز جو وہاں پہ ہیں اور ہماری قدرت کے جو ونڈرس سائنز ہیں وہ ہم اسے دکھا سکیں. سب سے پہلا تو ونڈرس سائن یہی ہے نا کہ جی جو 40 دن کا سفر ہے وہ راتوں رات طے ہو گیا. 40 دن کا سفر راتوں رات طے ہو گیا. سب سے بڑا ونڈرس سائن یہ ہے. تو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا ہے جو اتنی جلدی سارا لے کے چلا گیا؟ اچھا، تاکہ ہم اس کو اپنے ونڈرس سائنس، اپنے مارولس ٹوکنز، اپنے ماسٹر پیسز دکھائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دکھائیں کا لفظ بھی بیچ میں ایک بڑا وہ ہے کہ نوریا کا مطلب ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو دکھائیں. تو کیسے دکھائیں؟ آنکھوں سے دکھائیں، فزیکلی دکھائیں، یا خواب شاب دکھا دیں؟ پیغمبروں کے بھی تو خواب بھی وہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی وہی کا ایک طریقہ ہے. تو اب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل لفظ ہو گیا لِنُرِيَهُ. بھائی کیسے دکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان آنکھوں سے دکھائے یا ان آنکھوں کو بند کر کے خواب میں دکھائے؟ یہ ڈیبیٹیبل ہو گیا نا. اب جو وہ وہاں مکہ کے لوگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ اس چیز کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے کہیں کہ جی میں تو راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں؟ تو آپ کا خیال ہے وہ جو ابو جہل اور ابھی سارے قریش جو ہیں بڑے بڑے سردار وہ اس کو ڈائجسٹ کریں گے؟ نو وے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہوتا، یہ بڑے براڈ اسپیکٹرم میں ان کے میننگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال کرتا ہے اپنے کلام میں. اور یار اقبال بیچارہ ایک آدمی ہی تھا نا، اللہ کی ایک مخلوق ہی تھا نا. اس کی شاعری آپ پڑھیں آپ کو 10 لفظ سمجھ ہی نہیں آئیں گے جب تک آپ ڈکشنری نہیں کھولیں. تو یہ اللہ کے کلام کو بغیر ڈکشنری کے جب شروع ہو جاتے ہیں نا، اس لیے پھر یہ مار کھاتے ہیں اس طرح کی کہ یہ اب اس کے اوپر کالے کر کے صفحے کہ جی وہ بدنی تھا، وہ روحانی تھا یا فزیکل تھا یا خواب تھا، اس کے اوپر ہی صفحے کالے کر. آپ کو جو یہ خبر دے رہا ہے وہ کون ہے؟ پکڑائی نہیں دینے والا آپ سے کہیں بھی، مار نہیں کھانے والا کسی دلیل کے ساتھ آپ سے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یس آئی ہیو ڈن دس. وہ آپ کو کہہ رہا ہے آئی ہیو ڈن دس. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان ہے وہ جس نے یہ کام کر دیا ہے، وہ علی شیء کل شیء قدیر ہے. وہ تو کون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. تو پھر تم کیوں مطلب اس کے اوپر یعنی اچھا نوریا کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے جو اس میں لسان العرب میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں نے کل آپ کو بک لا کے دکھائی تھی نا کہ را کے لیے انہوں نے کتنے پیجز یوز کیے ہوئے ہیں، دکھایا تھا نا. صرف را کا دیکھنے کا جو لفظ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے اتنے پیجز لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو آسان لفظ تو نہیں ہے نا. پھر تو انہوں نے اس کو جب سم اپ کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ را کا مطلب کیا ہے؟
इन आँखों से भी देखना, खुली आँखों से, इन आँखों से खुली से भी देखना उसका मतलब होता है, और ख्वाब भी देखना, दोनों मतलब हैं उसके। लो जी हुन कर लो गल। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो लफ्ज़ यूज़ किया है उसका मतलब ये है कि इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी ड्रीम, both can happen, both could happen and both have happened। इसलिए अगर हम इस बहस में ना पड़े कि भाई ये फिजिकल था या ये स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअली उन्होंने देख लिया, तो हमें वो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये देखना है कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहा है, हाँ आगे उसने फिर आखिर में क्या कह दिया अल्लाह सुब्हानहू, इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पता है मुझे चुट बड़ी करनी है तुम लोगों ने, बड़ी बातें बनानी है तुम लोगों ने, सुनूंगा मैं सारी, बरीक से बरीक तुम्हारी आवाज़ आपस में खुसर फुसर भी रात को भी बैठ के करोगे ना, पागल हो गया ये। अब देखो ज़रा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं रातों रात मस्जिद अक्सा भी चला गया हूँ, वापस भी आ गया हूँ, अब तो बिल्कुल ही पैदल हो गया है। यही कहा था ना जब सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा, मक्का के लोगों को, कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा चला गया हूँ और वापस आ गया हूँ, तो उन्होंने सीधे भागे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। और देखो तू जिसे कहता है ना मेरा बड़ा दोस्त है, देख लिया उसका हाल, तुझे कहते थे ना पागल हो गया हुआ है, और बिल्कुल ही पटड़ियों ले गया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पटड़ी से बिल्कुल ही उतर गया। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया हूँ और वापस भी आ गया हूँ। तो आगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा मुहम्मद कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल सही कह रहा है, कह रहा होगा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वो सही कह ही रहा होगा अगर ऐसे ही बंदा कहता है ना, लेकिन उन्होंने कहा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है ये तो वो सही कह रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हुआ क्या, ये यानी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो तो सारे वो लग पड़े पीछे कि जी ये हुआ तो वो हुआ तो फलान हुआ। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं ज़रा, इसको पूछते हैं, ये तो मक्का से कभी एक दफ़ा निकला ही नहीं बाहर, कभी मक्का से बाहर, ये मक्का के अंदर हुआ था, मदीना में नहीं हुआ था ये वाक़या, मक्का का है। तो उन लोगों को सबको पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी मक्का से बाहर नहीं निकले, कभी नहीं निकले थे, कभी नहीं गए थे कोई सफ़र, उनके पास इतने सोर्सेज ही नहीं थे, ना उनके पास टाइम था, अपने रिसालत का काम करना आसान तो नहीं होता। खैर वो उन्होंने कहा कि चलो अब ज़रा टेस्ट करते हैं ना इसे, ये कह रहा है मैं गया था और आया हूँ, तो ज़रा पूछते हैं ना क्या करके आया, ये क्या देख के आया। उन्होंने कहा कि अच्छा मस्जिद अक्सा के कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, किधर का रुख है, फलाना है, ये है वो, उसके अंदर क्या है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि मुझे तो नहीं ये याद, मैं कोई वो देख रहा था, खिड़कियाँ दरवाजे गिन रहा था, तो मैं क्या अब करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुद, ये जो हदीस आपको मैंने लिखा दी है ना वो, उसका मैं आपको ज़रा शॉर्ट करके बता देती हूँ कि उन्होंने फरमाया कि मैं तो मतलब जब वो यकीन नहीं मेरा कर रहे थे तो फिर मैं उसमें खड़ा हो गया, वो जो हतीम है ना, वो जो ऐसे करके हॉर्स शू टाइप का, वो उसको हजर भी कहते हैं, क्योंकि उस जगह पे जो थे इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी गोद भी होती है ना, तो उन वहाँ भी वो कहते हैं ना उधर लिटाया हुआ था उन्होंने अपनी हाजा ने, ताकि वो ढूंढ रही थी पानी जब, तो इसलिए भी उसको, तो वो हतीम तो कह रहे हैं कि मैं फिर हतीम में खड़ा हो गया कि मैं यानी, तो एकदम मुझे जो है ना अल्लाह ताला मेरे सामने मस्जिद अक्सा को दिखाने लग पड़ा। क्यों जी, ये क्या बात हुई हैं, उस ज़माने कोई टीवी तो है नहीं थे, तो तुसी टीवी बना सकते हो, तो वो जो अला कुल्ले शैइन कदीर है वो नहीं टीवी बना के दिखा सकता। उसने उस वक्त टीवी बना के दिखा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने जो वो पूछते अल्लाह ताला सामने कर देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे देते। अब तो उन्हें ये लगा कि ये तो सारे, क्योंकि वो तो सफ़र करते रहते थे, वो तो देखते रहते थे मस्जिद अक्सा की शक्ल भी, सारे दरवाजे खिड़कियाँ भी उन्होंने गिनियाँ होंगियाँ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लग गए तो फिर वो मतलब बड़े हुए कि ये वाकई में तो ये सही कह रहा है। ये तो हो गया इनका किस्सा। अब वहाँ पे क्या हुआ और कैसे ले गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कैसे ले गया,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिर कोई तो फिज़िकल रीज़न हमारे पास होनी चाहिए ना, फिज़िकल लॉज तो नहीं बदल जाएंगे। तो कैसे हुआ ये? अब ऐसे हुआ कि उफ अल्लाह, शुक्र है। अच्छा जी, ये हुआ जी कि मुझे ये बताएं कि अगर हम उसकी मखलूक होते हुए एक सुपरसोनिक और आवाज़ से तेज़ स्पीड वाली चीज़ ईजाद कर सकते हैं, हम इंसान, उसकी बनाई हुई मखलूक, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इतनी स्पीड वाली चीज़ नहीं बना सकता था जिसके ऊपर के वो उनको बिठाता और ले जाता? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो जानवर था जिस पे मुझे बिठाया था, यानी कि मैं जिसके ऊपर सवार होके मैं गया, वो जानवर इतने फासले पे अपना कदम रखता था कि जहाँ तक उसकी निगाह जा सकती थी, जहाँ तक वो उसकी साइट जाती थी ना, उतनी साइट पे वो अपना नेक्स्ट स्टेप रखता था। तो जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि एक और जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 51 की 7th आयत है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमें आसमान की कसम है जिसमें रास्ते बने हुए। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ये वो रास्ते हों जिनकी लाइट से भी ज़्यादा स्पीड हो, लाइट से ज़्यादा स्पीड वाली 51 की 7th वो ये है कि हमें आसमान की कसम है जिसमें रास्ते बने हुए। तो उसमें अल्लाह ताला ऐसे रास्ते नहीं बना सकता इतनी तेज़ स्पीड वाले जो लाइट की स्पीड से भी तेज़ हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म कैसे कर दिया कि वो जानवर इतनी दूर उसका नेक्स्ट स्टेप होता था, यानी इतनी स्पीड थी उसकी, इतनी तेज़ स्पीड थी उसकी कि वो उनके ऊपर यानी वो इतनी तेज़। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में सारे गुजरे हुए पैगंबरों को की इमामत की। ये कोई मानने वाली बात है? सारे गुजरे हुए पैगंबर जितने थे उन सब की इमामत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? यस, आज आपको, आज तो नहीं, आइंस्टाइन ने बहुत पहले बता दिया आपको कि अगर लाइट की स्पीड पे सफ़र करें तो टाइम आपके लिए रुक जाता है, वहीं रहता है। मानते हो ना इस बात? और सुभान दी गल मान लो, वो तानू दस रहे हैं जी। अच्छा, अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे सफ़र करें तो पास्ट में चले जाते हैं, यू गो इन टू द पास्ट। नाउ आइंस्टाइन इज टेलिंग यू। सो हमें उस सुभान की बात को सीधे स्वभाव मान लेना चाहिए कि वो कह रहा है कि मैं लेके गया, रातों रात लेके गया, रातों रात वापस भी छोड़ के गया। क्या मैंने उसको अपना ये साइन, वंडरस साइन दिखाया कि तुम लाइट की स्पीड पे चले हो तो रुक गया टाइम, मतलब, और अगर लाइट की स्पीड से तेज़ चले हो तो पास्ट में पहुंच गए हो। तुमने सारे पैगंबरों की इमामत कराई है। ये मानने वाली बात नहीं लगती, ऐसे मानने वाली नहीं। अगर आइंस्टाइन आजकल के बच्चों को ये ना बता देता तो कभी वो इसको ना मानते कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात चले गए थे। तो ये है जी इसका ये 3886 जो मैंने आपको बताई है, ये मस्जिद अक्सा के सफ़र के मुतल्लिक है। और जो दूसरा कल हम पार्ट करेंगे वो इंशाल्लाह देखें। अभी भी इट हैज़ टेकन अस 44 मिनट्स। पता चला कोई कि पौना घंटा हो गया? नहीं ना चला पता। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एब्जॉर्बिंग और इतनी लॉजिकल बात है। आइंस्टाइन की बात सुन के सारे ठंडे हो जाते हैं कि हाँ भाई, उन्हें कह देता है तो ठीक है, तो अल्लाह कह रहा है उसकी मान लो भाई, वो सुभान है, वो आइंस्टाइन का क्रिएटर है। हाँ जी, वो कल करेंगे बात उसके मुतालिक, ठीक है जी। तो ये है जी आज की हमारी मस्जिद अक्सा तक का सफ़र। और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या वंडरस साइन दिखाया कि टाइम इज़ स्टॉप फॉर यू,
time is gone into past. Time has gone into past. इस पे Past. मूवीज भी बनी हुई है ना, जी इस पे इंग्लिश की मूवीज जी बनी हुई होंगी ज़रूर, ठीक है, अच्छी Past बात है। में चले जाते चलिए हैं, आज time इसको machine हाँ जी बनाते बंद कर दें। हाँ देखिए, मूवीज़ बना लें तो वो ठीक है कि जी हम पास्ट में चले गए, हैं जी, वो बच्चों को हजम हो जाएंगी, हाँ, वो बट है, ये बच्चों हजम की नहीं है होगी। वो मूवी। वाई शुड इट नॉट बी लाइक हाँ, दिस? मुझे नहीं इट आ रहा, शुड लेकिन बी, मेरे बच्चों इट शुड बी बिकॉज योर क्रिएटर इज टेलिंग यू। उसने पहला लफ्ज़ अपने लिए सुबहान का बोला है कि तुम जो चूं चूं चां चां करोगे मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से सुनूंगा भी, और तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर उसको सभी बसीर हूँ मैं, देखूंगा भी बड़े गौर से। तो ज़रा ध्यान से चूं चूं करना और ज़रा ध्यान से अपना बिहेवियर रखना। ये देख लें, ये बड़ी वार्निंग वाली बात है कि अल्लाह देख रहा है कि हमारे दिलों में शक आ रहा है कि नहीं, आइंस्टाइन की गाल सुन के तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज बहुत शक कर सकते हैं जैसे मक्का के लोगों ने किया। ठीक है जी, चलिए अल्लाह हाफिज़ जी।